کوپ 28 جہاں پر پاکستانیوں کا ڈنکا بج رہا ہے، جہاں ایک طرف ایک پاکستانی اسکول جس کو جنوبی ایشیا کا بہترین اسکول قرار دیا گیا اور زید سسٹینیبلٹی ایوارڈ سے نوازا کے قلم نے اس کی بات بھی کی تھی، اور دوسری جانب کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر عالیہ حیدر، انہوں نے بھی فرنٹ لائن کلائمیٹ ہیلتھ ایوارڈ جیت لیا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ حیدر نے گزشتہ سال تباہ کن جب سیلاب آیا تو اس کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس قائم کیے، متاثرین کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کیں۔ وہ پاکستان کے سماجی اور ماحولیاتی شعبوں میں کافی سرگرم ہیں اور زبردست کام کر رہی ہیں۔ آج ڈاکٹر عالیہ حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کی۔ ڈاکٹر عالیہ میں ضرور جاننا چاہوں گا، ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ سیلاب کے بعد یعنی 2022 کے سیلاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ چاہے سندھ کی بات کریں، بلوچستان کا ذکر کریں یا پنجاب کی بات کریں، بہت سے اضلاع تھے جو متاثر ہوئے تھے، کیسے آپ وہاں تک پہنچی، کیسے میڈیکل کیمپس قائم کیے، کیسے فیلڈ میں جا کے سپورٹ کیا ان لوگوں کو جو پھنسے ہوئے تھے وہاں پر اور بیمار تھے؟ 2022 کا جب فلڈ آیا تو میری فیملی بھی جو ہے اس ٹائم پہ کوئٹہ میں مقیم تھی اور تقریباً 3 دن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ الیکٹریسٹی کا پراپر شٹ ڈاؤن تھا اور ان دنوں میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، تو میں اپنے پیشنٹ کا اسٹروما بیگ چینج کر رہی تھی، تو ادھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایسے ہزاروں ڈاکٹرز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ میری اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ کام کروں۔ مجھے تھا کہ میں اگر فرنٹ لائن پہ جاؤں گی اور وہاں پہ لوگوں کی خدمت کروں گی تو میں شاید ایک لارجر اسکیل پہ لوگوں کو جو ہے مدد پرووائڈ کر سکتی ہوں جو اس ٹائم پہ کر رہے تھے۔ اور اس وقت تک جو ہے حکومت کی طرف سے اور باقی جو سارے ادارے تھے وہ لوگوں کو صرف راشن اور باقی چیزیں پرووائڈ کر رہے تھے اور صحت کو اتنا کوئی خاص امپورٹنس نہیں تھی، تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اگر ہم 1 مہینے بعد چلے جائیں گے تو فلڈ کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی اور جو اس کی صحت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعد میں بیسیکلی آتی ہے، تو لوگ تھوڑا سا اس وجہ سے ہیلتھ کو لے کے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر جب میں نے ریئلائز کیا اور میں اپنے دوستوں کو، ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان سب کو میں نے جو ہے کال کیا، میرے فرینڈز ہیں انہوں نے سب نے میرے ساتھ والنٹیئر کیا، بہت سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ والنٹیئر کیا، اور ہم نے بس ایک انیشیٹو اسٹارٹ کر لیا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے میں کافی 4-5 سالوں سے جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ویسے ہی جو ہے میں فری میڈیکل کیمپس لگا رہی تھی، تو وہ ایک پورا نیٹ ورک تھا میرے پاس میڈیسنس کا اور ساری چیزوں کا، جس کی بنیاد پہ پھر میں جب بلوچستان گئی، جنوبی پنجاب گئی، چارسدہ اور سندھ کے علاقوں میں جب ہم نے کیمپس لگائے تو وہ ایک جس طرح کے ڈیوسٹیٹنگ حالات تھے، اور وہاں پہ مجھے لگا کہ میرا آنا یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اور میری ٹیم کا۔ اچھا، اور ڈاکٹر عالیہ کتنے کیمپس آپ لوگوں نے لگائے، کتنے مریضوں کو آپ نے میڈیسن پہنچائی، ڈیٹا کمپائل کیا تھا آپ لوگوں نے؟ جی، ہم نے جب ڈیٹا کمپائل کیا تو ہمارا جو سب سے لارجسٹ کیمپس لگے تھے وہ ایک سندھ میں تھا اور بلوچستان میں تھا، تو بلوچستان اور اوورآل ہم نے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے متاثرین کو ہم نے طبی سہولیات موجود دیے، ان کو ہم نے فرسٹ ایڈ دیا، میڈیسنز جتنی بھی ہمارے پاس بیسک میڈیکیشنز تھی وہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ وہ ساری جو ڈیٹا ہم کمپائل کر رہے تھے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم ایریا وائز کر رہے تھے کہ اگر صحبت پور میں ہم نے اتنے مریض دیکھے، فلیجی میں ہم نے اتنے مریض دیکھے، نصیر آباد میں اتنے، تو وہ جو سارا تھا تقریباً کوئی 1.5 مہینے کا سارا ہم نے کیا ہے، تو اس میں ہم نے 2 لاکھ سے زیادہ خواتین، بچے اور جس میں زیادہ پیشنٹس جو تھے یہی تھے، تو ان کو ہم نے یہ سہولیات دی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ چیلنجز کیا پیش آئے اس دوران آپ کو، اگر آپ تھوڑا یاد کر سکیں اور شیئر کر سکیں؟ چیلنجز یہ تھا کہ جب آپ بغیر کسی گورنمنٹ ادارے کے اور بغیر کسی جو ہے سیکیورٹی کے یا بغیر کسی جو ہے پراپر انسٹیٹیوٹ کے بغیر آپ جاتے ہیں، تو اس میں ایک تو آپ کے لیے علاقے انجان ہوتے ہیں، لوگ انجان ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے نیٹ ورکنگ کرنا پہلے سب سے مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا اس پہ میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی چلوں کہ جب میں ہم جو ہے صحبت پور کے سے بھی آگے جو ہے ایک علاقہ تھا، وہاں پہ لوگ جو ہے پانی میں پھنسے ہوئے تھے، اور کسی نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ کوئی 200 لوگوں کی آبادی ہے جو ارد گرد پورا نا پانی میں پھنسا ہوا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے اور میڈیسنس کو ہم چارپائی پہ لوڈ کرتے ہیں، اہل علاقہ نے کہا، تو وہاں پہ جو آس پاس کے لوگ تھے، تو آپ اس چارپائی پہ بیٹھے، ہم سیلاب والے پانی میں چلے جائیں گے اور آپ کو اس علاقے تک پہنچائیں گے۔ تو میں جو ہے مجھے سوئمنگ بھی نہیں آتی ہے، میں نے کبھی زندگی میں جو ہے سوئمنگ بھی نہیں کیا ہے، اور بغیر لائف جیکٹس کے میں اور میرے ایک اور ڈاکٹر تھے، انہوں نے جو ہے ہم اس چارپائی میں بیٹھے،
تو وہاں پہ اس طرح کی چیلنجز تھی، پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو جو ہے ان چیزوں سے ریئلائز ہوتا ہے کہ انسانیت ابھی بھی دنیا میں موجود ہے. اگر وہ 4 لوگ ہمیں چارپائی پہ بٹا کے نہ لے کے جاتے تو ان 200 لوگ جو اس ٹائم پہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کا. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا یہ کام کوپ 28 تک کیسے پہنچا؟ جی ریچنگ دا لاسٹ مائل فورم ہے ایک جو ہیلتھ پہ اور جو ٹراپیکل ڈیزیزز پہ وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو وہاں سے مجھے ای میل آئی تھی، تو کوئی لڑکی تھی موروکو کی جو میرے کام کو کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی اور وہ فالو کرتی تھی کہ میں کلائمیٹ اور ہیلتھ پہ جو ہے کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے جو ہے بیسکلی نومینیٹ کیا تھا اور وہ جو ہے گلوبل اور اسٹریٹجی آپ کی نومینیشنز کی جب ہم بات کریں اور کس کس ملک سے لوگ تھے، نومینیشنز کہاں سے تھیں؟ جی میرے ساتھ جو فائنلسٹ تھے وہ 2 لوگ تھے. ایک جو تھے ایک دفانی صاحب تھے جو ادھر سے تھے، کیا نام ہے، سوری میں تھوڑا سا ناموں میں اور اس میں تھوڑی بری ہوں، اور ایک فلپائنس سے تھے اور ایک مسٹر عرفان دفانی تھے. تو ان کے ساتھ انہوں نے بھی جو ہے مختلف اپنے ایریاز میں کام کیے تھے اور جن کی بنیادوں پہ کلائمیٹ اور ہیلتھ پہ بیسکلی کہ جنہوں نے ان 2 چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پیرل جاتی ہے اور ایک ساتھ ہوتی ہے، تو ان بنیادوں پہ یہ 2 بھی میرے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ حیدر ساتھ موجود تھیں، اور جس طرح سے آپ نے 2022 میں سیلاب زدگان کے لیے کام کیا، میڈیکل کیمپس قائم کیے، اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے آپ میڈیکل کیمپس قائم کرتی رہی، آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھیں.